بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، آج کی یہ محفل تعزیتی پروگرام جناب محمود صاحب کے بڑے بھائی کے انتقال پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس طالب علم نے ایک نعت پڑھی اور ایک عبرت کی نظم پڑھی، اور وہ عام فہم ہے، ہم سب کو معلوم ہے بالآخر جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن قبر میں ضرور جانا ہے۔ بھائیوں، دنیا میں ہم ایک مقصد کے تحت آئے، قرآن پاک نے اس مقصد کو بیان کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے تم کو موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم پرکھ لیں، جان لیں کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ سمجھیے، اللہ ہے خالق، یعنی پیدا کرنے والا، مالک کہہ لو، خالق کہہ لو، رازق کہہ لو، اس کے 99 نام ہیں اور اس کی بہت ساری صفات اور بھی ہیں، یعنی خالق ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ مخلوق۔ خالق عربی میں کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کو بنایا گیا ہے۔ خالق بنانے والا اور مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کو بنایا گیا ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی؟ اب مخلوق کی کئی قسمیں ہیں، ایک مخلوق جاندار ہے، ایک غیر جاندار ہے۔ زمین ہے، یہ غیر جاندار ہے، پتھر ہیں، یہ غیر جاندار ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن میں جان نہیں ہے ظاہری طور پر، اللہ جب چاہے جان پیدا کر دے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچپن کے اندر حتائی حلیمہ لے کے چلی تھی اور ان پہاڑوں کے درمیان سے اونٹنی کے اوپر گزر رہی تھی تو ان پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہیں تو بے جان میں جان پیدا کر سکتے ہیں، لیکن عام یہ ہے کہ یہ بے جان ہے۔ اب جاندار میں دو قسمیں ہیں، جاندار میں دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حیوانات کہلاتے ہیں، جس میں درندے، چرندے، پرندے، رینگنے والے، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، سمندر میں، جنگلوں میں ہر آ گئے، گائے بھینس بکری سب آ گئے۔ ایک ہے جاندار میں جن کو مکلف بنایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ کون ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ دو، انسان اور جنات، یہ ایسی دو مخلوق ہیں۔ جناتوں کے متعلق ہم کو صرف اتنا کہا گیا کہ جنات ایک مخلوق ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ان کے لیے بھی ہوگا۔ وہ کس طرح ہیں، کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم کو تفصیل میں نہیں پڑھنا۔ جیسے
فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں، حفاظت والے بھی ہیں، برسات کے لیے متعین ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کا نظام ہے۔ اس میں ہمیں صرف یہ کہا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لیا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے تمام رسولوں پر، والقدر خیر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور جو کچھ اچھا برا مجھے نظر آ رہا ہے وہ سب من جانب اللہ ہے۔ مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے یہ بخار ہی اس وقت اچھا ہے۔ یہ موت جو ہے نا، یہ اس کا نام ختم نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقل ینتقل انتقالا کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ یہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ مخلوقات میں دو چیزیں ایسی ہیں، انسان اور جنات، ان دونوں کو زندگی کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ ان کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا، ان کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آخری شریعت لے کر آئے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اس کتاب کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے علاوہ انسان اور جناتوں کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم قیامت سے پہلے سب کو ختم کر دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے۔ انسان بھی مرے گا لیکن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، زمین توڑ دی جائے گی، پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طریقے سے بالکل اڑا دیا جائے گا، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب روایتوں میں موجود ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ سب اما پارہ کے اندر ترجمے میں دیکھو، سب پتہ لگتا ہے۔ معلوم ہے پہاڑ یہ وہ سب ختم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن انسان کو جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ نے روح ڈالی تھی، روح پھونکی تھی، اس وقت اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب تجھے ابد الآباد تک ختم نہیں کروں گا، تیرے اوپر احوال آئیں گے۔ پہلے عالم ارواح میں تھے ہم، روحوں کی شکل میں، اور اس کے بعد عالم بطن میں، عالم صلب میں آئے، باپ کی پیٹھ پہ آئے، پھر اس کے عالم بطن میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، پھر عالم دنیا میں آئے، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ جو قبر اور جنت اور دنیا کے درمیان ایک منزل ہے، ایک مدت تک وہاں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد عالم حشر میں ہم جائیں گے، عالم حشر میں ہم سب کا حساب کتاب ہوگا، اور ایسا حساب کتاب ہوگا کہ حسابوں کے دفتر ڈال دیے جائیں گے، اور قرآن کہتا ما لہذا الکتاب، آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب، اس دفتر و رجسٹر کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بڑی کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے اس میں جو موجود میں ہم کہیں بھی رہے، رات کے اندھیرے میں رہے، دن کے اجالے میں رہے، کمرے کے اندر رہے، باہر رہے، جنگل میں رہیں، شہر میں رہیں، ہمارے ساتھ دو فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں، ہماری نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، ارے دیکھتا نہیں، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے،
جانے کی کوئی ترتیب نہیں. تیاری اسی زندگی میں کی جائے گی. اس زندگی میں ہم کو تیاری کرنی ہے، اور تیاری کرنے کے لیے بہترین نمونہ یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن پاک ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پہ بھی ایمان، جو اس سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پہ بھی ہمارا ایمان. تو پھر کیا کہا؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہوئے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے آپ پر اور پچھلے نبیوں پر نازل کیا اس پر یقین کامل رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کا پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، ہر آدمی اپنی قبر میں خود جائے گا. باپ بیٹے کی قبر میں نہیں جائے گا، بیٹا باپ کی قبر میں نہیں جائے گا. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے. اس کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں. نہیں نہیں، بالکل نہیں. آپ ہر موقع کے اوپر جب مسجد میں اذان دی جائے مسجد پہنچیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے لوگوں، جمعے کے لیے اگر بلایا جائے تو تیزی سے دوڑ کر کے جاؤ. وذروا البیع، اب خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ. اب آگے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. لوگوں، اب نماز پڑھ چکے، اب مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب زمین پر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہاں کمائی کو فضل اللہ کہا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اگر وہ کھیت پہ جا رہا ہے مسجد کے ذریعے سے تو وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے. وہ دکان پہ جا رہا ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے. وہ ملازمت پہ جا رہا ہے وہ اللہ کا فضل تلاش. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، آگے یہ کہہ دیا، پھر اللہ کو یاد کرتے رہو. کثیراً، بہت زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ. یاد کرنا کیسے ہوتا ہے؟ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زبان پہ اللہ اللہ، آہستہ، زور سے کہنے کی ضرورت نہیں. زور سے تو دکان پر درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. گاہک کو بلانے کے لیے اللہم صلی علی محمد اجازت نہیں ہے، آہستہ پڑھو. گاہک کو یہ بتلانا کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اچھا ہوں، درود شریف آہستہ پڑھو. وہاں گھر میں اطمینان سے پڑھو، زور سے پڑھو، کوئی حرج نہیں. لیکن گاہک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر درود پاک پڑھ رہے ہو تو آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہو، آپ درود پاک کے ساتھ میں اس کی تعظیم کم ہو رہی ہے.
ہم کو نیک لوگوں کے لیے نہیں بننا ہے، ہم کو نیک اپنے رب کے لیے بنا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے بننا ہے۔ تیاری ہم کو اسی دنیا میں کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ پڑھنے کے ساتھ اہتمام کیجئے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے، کسی کا حق مارنے سے اپنے آپ کو بچائیے، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنے سے جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے، یہی مومن کی علامت ہے۔ میں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، پہلی نصیحت، اے عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان جو ہے یہ خیر و برکات کی کنجی بھی ہے اور شرور و فتن کا بھی دروازہ یہی ہے۔ اگر آپ اسی زبان سے آپ نے 70 سال تک کفر، نعوذ باللہ من ذالک، کفر کے کلمات کہے اور پھر آپ کو ہدایت مل گئی تو آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 70 سال کے کفر کو اس طرح مٹا دے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، آپ سچے پکے مومن بن جائیں گے۔ اور اسی زبان سے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی اور کفریہ کلمہ کہہ کر کے خاتمہ کفر پر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، تو اسی زبان کے اثر کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا۔ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت اللہ نے قدرتی طور پر اس کو ایسی جگہ بنایا ہے، 2 ہونٹوں کا دروازہ لگایا۔ پہلے زبان کھولنے سے پہلے 2 ہونٹ کھلتے ہیں کہ اس وقت بھی سوچ لے، پھر 32 دانتوں کا اور جال بچھایا، پھر اس کے بیچ میں اس کو رکھا کہ اس کو کھولنے سے پہلے، بولنے سے پہلے یہ سوچ لے میں کیا بول رہا ہوں۔ انسان کو زخم بندوق سے نہیں دیا جاتا، ہتھیار سے دیا جاتا۔ ایک عربی میں شعر ہے، جراحت السنان لها التیاب ولا یلتام ما جرح اللسان۔ یہ جو تلواروں کے زخم ہیں یہ مرہم اور لگانے سے بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ تانا دینا، ایک دوسرے کے برا بلا کہنا، اس کے دل میں چپ جاتا ہے، جب بھی وہ سامنے نظر آتا ہے اس کو یہ بات نظر آ جاتی ہے، وہ زخم بھرتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عقبہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان جو ہے یہ ایک مشین ہے بولنے کی، اگر آپ پورے دن نہ بولو گے یہ کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کو اور ہم کو یہ چاہیے کہ اس کو ضرورت کے وقت اچھے کلمات کے ذریعے اسے استعمال کریں، اور باقی وقت میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے رہے تو یہ زبان کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی گھر چھوٹا ہے لیکن گھر سے باہر نکلتے جی چاہتا ہے گھر میں بیٹھوں، بہت لمبا چوڑا عالیشان بنگلہ بنا لیا ہے، 2 دربان رکھ لیے ہیں، 4 کمرے خالی ہیں، ہو کا عالم ہے، کبوتر اور چڑیاں بول رہی ہیں اور وہ بس وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر وہ اس میں نہیں رکتا، پھر وہ چوپال پہ آتا ہے، دکان پہ آتا ہے، اسٹیشن پہ جاتا ہے، ہوٹلوں پہ پھرتا ہے، اور گھر کے اندر رات کے وقت میں سونے کے لیے آ جاتا ہے اور صبح چلا جاتا ہے۔ اس کا گھر لمبا چوڑا بنگلہ ہونے کے بعد میں بھی اس کا جی نہیں لگتا۔ اور گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، بیوی سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، پوتے سے محبت ہے، نواسے سے محبت ہے۔ گھر سے باہر نکلتے بیوی نواسا پوتا سب یاد آئیں گے، بھئی چلو جلدی سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے گھر میں چلتا ہوں۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے،
گھر کے بجائے لوگ گھر کے باہر رہنا پسند کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ گھر میں کھانا کھایا کرتے تھے، جنگل میں استنجے کے لیے جاتے تھے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جنگلوں کے اندر کھانا کھاتے ہیں وہ گھر میں آ کے استنجا کرتے ہیں۔ الٹا ہو گیا نا، ہر ایک آدمی نے یہ کر لیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ باہر کھانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیے، ہوٹلوں کے اندر کھانا کھانا یہ مجبوری کا درجہ ہے۔ ہوٹلوں کے اوپر جو کھانا بنتا ہے اس پر نگاہیں ہر طرح کے لوگوں کی گزرتی ہیں، غریب فقیر کی، محتاج کی، بھوکے کی، اس کی نظر گزرتی ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو بڑی مجبوری کے درجے میں اب آپ گھر سے چلا کے ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ بڑی تیزی سے یہ مرض ہمارے اندر پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے نورانیت اور جو ایمانی جذبہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت ساری غذائیں ایسی ہیں کہ جن کے اگر فارمولے کو ہم دیکھیں تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی فارمولہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے اپنی سیدھی سادی غذا، اللہ کا فضل ہے آپ اچھا دودھ لے سکتے ہیں، اچھا جو ہے نا کھان پان کی چیزیں اچھی طرح مل سکتی ہیں، تو کیوں آپ اس سسٹم میں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو بڑا بنا لو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی گھر میں جی لگے۔ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بھی ہے اور جہنم کا نمونہ بھی ہے۔ اگر ہم گھر والوں کے ساتھ پیار، محبت، انسیت سے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہ رہے تو گھر والے ہمارا انتظار کریں گے، ورنہ گھر والے ہم کہیں گے کب باہر نکلے، کب یہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک بات اور فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اپنے گناہوں پر روتا رہے۔ رونے کا وقت آدمی کا رات کا آخری حصہ ہے۔ فجر کی نماز سے آدھا پون گھنٹہ پہلے، رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بیوی کو بھی نہ جگائے، اور پھر آہستہ سے وضو کر کے اللہ کے دربار میں جب سجدہ ریز بندہ ہوتا ہے، بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے دیکھو اس اندھیرے میں میرے بندے کو میری ذات کا یقین ہے، یقیناً اس نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن میرے علاوہ کون اسے معاف کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ رات کے تنہائی میں اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی گناہگار جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق لینے والا جس کو رزق کی برکت دے دی جائے، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا ہے اور غافل مومن اپنی گہری نیند میں سوتا رہتا ہے، اور غافل نوجوان اپنے موبائل کے چکر میں رات کے اس میں اپنی رات کو نکال کر کے اپنے پروردگار کے اس اعلان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب موت کا پنجہ اس کے سامنے، موت کا پنجہ آتا ہے اور اس کی گردن مروڑ کر کے موت ہے، تب پھر اس کے بعد کہتا ہے الآن الآن، پھر الآن نہیں چلے گا، پھر تو اسے شکنجہ کس دیا جاتا ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، آخرت دنیا کے لیے، دنیا کی تیاری دنیا ہی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج سے ہم طے کریں کہ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ کرو گے؟ اپنے گھر میں زیادہ وقت دو گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہتا ہوں دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، غریب، امیر، فقیر، وزیر، ملازم سب اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم نے دین کو مشقت کے باڑوں میں جڑ دیا ہے۔ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ماں باپ کی خدمت کرو، گھر کے بچوں کی پرورش کرو، 6 سال 7 سال کا بچہ ہو جائے، بچی ہو جائے، 8 سال تک اس کی ذمہ داری نبھاؤ۔ وہ نماز پڑھوانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کورس کے اوپر آپ نے عمل کر لیا کہ 7 سال کے بچہ یا بچی کو پابندی سے وضو کرا کر کے اور نماز کا اہتمام ماں باپ نے کرا دیا، 14 سال بالغ تک وہ اس پر پابند رہا، اگر دنیا کے کسی کفر کے جھمیلے میں بھی چلا جائے گا وہ نماز نہیں چھوڑے۔ حضور کا بتایا وہ نسخہ ہے۔
اس نسخے کو تو ہم کر نہیں رہے. بچیوں کو لباس ہم ایسا پہنا رہے ہیں جو نیم اوریانا. بھائیوں بچیوں کو لباس ہم کو یہ پہنانا ہے، اس کی آستین ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے سر پر دوپٹہ 14 سال کے بعد تو وہ رکھے گی نہیں. اگر آپ نے بچپن سے اسے عادت ڈالی ہے، اس کا لباس، یہ تمام چیزیں بچپن سے ہمیں پرورش کرنی ہے. اب ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم اپنے گھروں کی پرورش کو چھوڑ چکے ہیں. میں خود ہمارے علماء کو کہتا ہوں، ہم اپنے گھر کی پرورش کو چھوڑ کر کے دوسری پبلک کی پرورش میں لگ گئے. جبکہ کیا کہا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہر آدمی اپنے گھر کی فکر کرے. گھر کی فکر کس طرح کرنی ہے؟ جا کے لٹھ لے کر کے چلو پڑھو نماز نہیں. آپ اپنے نوافل نماز گھر میں پڑھو. نفل نمازیں وضو کہاں سے کر کے آؤ؟ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو، ہم تو استنجا بھی جا کے مسجد کے اس میں کرتے. گھر سے چل رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے، پیشاب کا تقاضا ہے، استنجا کا تقاضا ہے، مسجد کے بیت الخلاء میں جا کر کے پیشاب اور استنجا کر رہا ہے. اس حدیث سے محروم ہو رہا ہے جس میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں. بے وضو کے لیے کچھ نہیں ہے. مسجد میں وضو کا نظام یہ تو مسافروں کے لیے اور جماعت والوں کے لیے، ان کے لیے ہے. محلے کے لوگ تو اپنے گھر سے وضو کرتے، اللہ ماشاءاللہ کہیں اچانک بازار سے آ رہا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا یا اچانک وضو ٹوٹ گیا، یہ ارادتاً مسجد میں جا کے وضو کرنا، یہ ماحول ختم کرو. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو نمازی کے اندر خلل پیدا ہو گیا. محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس ثواب کو حاصل کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے نکلو، ہر قدم کے اوپر ثواب ملے گا، اور وضو کر کے نکلے گا تو اس کی نگاہیں بھی اچھی ہی ہوں گی. اس لیے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری شریعت کی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں علم نہیں، ہمیں علم معلوم کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کو سدھارنے کا ایک طریقہ بناؤ. گھر میں جتنے لوگ بیٹھے سب مل جل کے کھانا کھاؤ، الا یہ کہ کچھ مستورات ایسی ہوں جن سے پردہ ہو. باقی مستورات ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں. آج برس ہو گئے ہم وہی تھالیوں میں کھا رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی تبلیغ جماعت میں چلا گیا تو دسترخوان بچھاتا ہے، وہ بھی جماعت میں ہی بچھاتا ہے، گھر کے اندر اس کو بھی بیچارے کو وہاں ماحول نہیں مل پاتا ہے. دسترخوان بچھاؤ، باپ بیٹا پوتا ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ. اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے انسیت پیدا ہوگی. گھر کی تعلیم کرو، تعلیم کے اوپر عمل کرو، قرآن کی تلاوت کرو. صبح فجر سے آدھا گھنٹے پہلے گھر میں اٹھ کر کے چند رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگیوں کو نمایاں طور پر بدل دیں گے. ایام 20 کے روزے رکھو. ایام 20 مولوی صاحب کے علاوہ کوئی بتایا ہوگا ہی نہیں شاید. ایام 20 جو ہے، 20 با یا زوال، 13 14 اور 15 چاند کی تاریخ. کیا 13 14 15 چاند کی 3 تاریخوں میں ایام 20 کے اگر کوئی روزے رکھ لے گا اور پابندی کر لے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کا چہرہ لائٹ کی طرح چمکے گا. روشنی کے دن ہے، وہ چاند کی روشنی چہرے پہ آ جائے گی. یہ لپسٹک سپسٹک عورتیں جو ہے نا کس طرح کے آپ سے خریدواری ختم ہو جائے گا. ان کو کہو چاند کی ان تاریخوں میں روزہ رکھیں، نفل. آپ اور ہم اس کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں. اعمال اللہ کے حضور پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اعمال میرے رب کے حضور پیش کیے جائیں تو میں اس حال میں رہوں کہ روزے میں ہوں. اگر پیر و جمعرات کے روزوں کا تخمینہ لگاؤ تو 4 مہینے سال کے روزے ہو جائیں گے. ہم نے روزے چھوڑ دیے جو تقوی کا ایک بہت بڑا جو ہے کیمیا کا نسخہ ہے.
عربوں میں آج بھی دستور ہے، مسجد نبوی میں، حرم پاک میں آپ دیکھو دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھجور لے کے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے حرم سے یہ چیز تو لے لی کہ حرم شریف کی مسجد میں ایسی ایئر کنڈیشن لگا ہوا، ہماری مسجد میں بھی لگائیں گے۔ حرم شریف کی مسجد میں ماربل لگا ہوا، ہم بھی ماربل لگائیں گے۔ حرم شریف کی مسجد میں قالین بچھاؤ، ہم بھی قالین بچھائیں گے۔ وہاں مسجدوں کی زیب و زینت ظاہری یہ تو لے لی، یہ نہیں دیکھا کہ حرم شریف میں جو لوگ مغرب پڑھنے آتے ہیں عشاء تک جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ بھی معمول بنائیے، مغرب کی نماز میں اس طرح جائیے کہ عشاء تک بیٹھے رہیے۔ جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھے، جس کو درود پاک کی کثرت کرے، 4 تسبیح درود پاک کی پڑھ لے، استغفار کی پڑھ لے، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے گھر آ جائے، کھانا کھائے۔ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ کے وقت رہتا ہے۔ اب ہم مغرب اور عشاء کے بیچ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ چند لوگ مل جائیں کہ ہم کو مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد ہی میں رہنا ہے، تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دل ہے نا، یہ سیاہی بھی لیتا ہے اور روشنی بھی لیتا ہے، کالا پن بھی لیتا ہے اور سفیدی بھی لیتا ہے۔ سفیدی اچھے اعمال سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال باتیں کچھ بغیر اس کے رتب و یابس جو بھی میرے سے کہا گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ آدمی کوئی بچے ہی نہیں جو قرآن نہ پڑھا ہوا۔ ارے بھائی، ایک باپ نے کسی کو خط لکھ دیا اور باپ نے اس کو پوری زندگی نہیں پڑھا، تو کیا تعلق ہے اس کا؟ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو ہدایت کا پیغام یا قرآن دیا ہے، اور ہم اس کو پڑھے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب عشاء و فجر میں زور سے قرآن تلاوت کرنے کا معمول بنا دیا گیا، تاکہ پڑھنے والا نہ پڑھے لیکن قرآن سننے والا تو بن جائے گا۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ کوئی اس ہدایت کی روشنی سے چاہے پڑھنے میں نہ بھی ہو تو سننے میں تو آ جائے گا۔ اس لیے پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن بہت آسان ہے، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حدیث سنو، قرآن سنو، جماعتوں میں جاؤ، دین سیکھو، مدرسوں میں اب جاؤ، علماء سے دین سیکھو، اور سیکھ کر کے اپنا کام چلا لو۔ حلال اور حرام کے موٹے موٹے مسائل سے واقف ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ستانے سے بچ جاؤ۔ یہ آخرت کی زندگی یہیں بن جائے گی، اور قبر کے اندر اور حشر میں اور جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔